یہ بتائیے گا، جو ابھی ریسنٹلی بھی ایک معاملہ چل رہا ہے، میڈیا رپورٹ ہوا کہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں انہوں نے یہ کہا کہ جو جی ایچ کیو کے سامنے احتجاج ہے اس سے متعلق انہوں نے کال دی تھی، اور یہ اعترافی بیان کے طور پہ ان کے کنسیڈر ہو رہا ہے، آلدو جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں وہ اس کی تردید کر رہے ہیں. لیکن قانونی آئینی پوزیشن کیا ہے کہ اگر وہ یہ اعتراف کر لیتے ہیں تو اس کے بعد انہوں نے خود ہی کیا ملٹری ٹرائل کے لیے اپنی راہ ہموار کر دی ہے؟ نہیں، اتنا سمپل نہیں ہے یہ. دیکھیے، اگر انہوں نے کہا بھی کہ آپ جی ایچ کیو کے سامنے پروٹیسٹ کریں تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے صرف یہ کہا تھا کہ جا کے آپ پیسفلی پروٹیسٹ کریں. تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اگر انہوں نے کہہ دیا کہ جی ایچ کیو کے سامنے پروٹیسٹ کریں اور پیسفل پروٹیسٹ کریں تو ان کے خلاف آپ کوئی کارروائی نہیں کر سکتے اس بیسس پہ. اچھا، یہ فرمائیے سر، ایک ایشو ابھی چل رہا ہے ایک ہفتے سے، 12 جولائی سے، ہفتے سے بھی زیادہ ہو گیا ہے. یہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو فیصلہ سپریم کورٹ کا 13 رکنی بینچ کا آیا، ابھی 2 چیزیں سامنے آ رہی ہیں. ایک تو 2 جماعتیں ہیں جو بینیفیشری تھیں، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، وہ چلی گئی ہیں نظر ثانی میں، ریویو پٹیشن میں. ایک الیکشن کمیشن جو اصل فریق ہے اس نے یہ تو کہا کہ ہم اس فیصلے پر عمل درآمد کریں گے، لیکن ساتھ ہی یہ پخ لگا دی کہ جی کچھ چیزیں اس میں توجیہ طلب ہیں، وضاحت طلب ہیں. مثال کے طور پر 2 حلف نامے جمع ہوئے ہیں. پہلے لوگوں نے سنی اتحاد کونسل کا حلف نامہ جمع کرایا، پھر یہ پی ٹی آئی کا حلف نامہ جمع ہو گیا، اور 3 دن کی مدت ہوتی ہے حلف نامے کے لیے، وہ 15 دن کی عدالت نے دے دی، تو مشکل ہو رہا ہے. کیا اس بہانے عمل درآمد کو روکا جا سکتا ہے یا عمل درآمد کرنا پڑے گا؟ اور کیا ریویو پٹیشن جو ہے وہی بینچ سنے گا 13 رکنی، یا اس بینچ کی تعداد بڑھ بھی سکتی ہے؟ یہ 2 سوال ہیں. ریویو پٹیشن ایک نہیں 2 ریویو پٹیشن فائل ہو گئی ہیں جی، اور جو ڈیٹیل ججمنٹ ہے وہ ابھی تک نہیں آئی. کوئی بھی ججمنٹ ہوتی ہے اس پر جو آپ کو ایکشن لینا ہوتا ہے وہ صرف ڈیٹیل ججمنٹ پہ آپ ایکشن لیتے ہیں. جو صرف جو مختصر ججمنٹ ہوتی ہے اس پہ آپ ایکشن نہیں لے سکتے. تو آپ یقیناً یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تک ڈیٹیل ججمنٹ نہیں آئی ہے، اس واسطے ہم اس پہ ایکشن نہیں لے سکتے. یہ آپ یقیناً کہہ سکتے ہیں. تو اس لحاظ سے تو میرے خیال میں اگر وہ اس پوائنٹ کو لے کے الیکشن کمیشن سامنے جائے تو کورٹ کے سامنے وہ یقیناً ان کی سنوائی ہوگی. لیکن دوسری بات یہ کہ جو آپ نے جو سوال پوچھا تھا کہ کون سنے گا اس کو، تو وہ تو جو جس بینچ نے یہ فیصلہ کیا تھا وہ بینچ ہی سنے گی. وہی جج سنیں گے اور کوئی نہیں سنے گا اس کو. لیکن ابھی معلوم یہ ہوا ہے کہ ان میں سے کم از کم 2 ججز جو ہیں وہ موجود نہیں ہیں، وہ اویلیبل نہیں ہے ریویو پٹیشن سننے کے لیے. تو جب تک کہ ریویو پٹیشن نہیں سنی جاتی تب تک تو اس پر ایکشن نہیں ہو سکتا. تو اس کی وجہ سے کرنا یہ پڑے گا ان کو کہ ان کو بہر صورت ایک حکم امتناعی 3 ججز کے بیسس پر وہ اس کو سنیں اور کہیں کہ حکم امتناعی دے دیں. کہ جب دوسرے ججز آ جائیں گے اس صورت میں پھر اس کو ہم اس کے ریویو پٹیشن سنیں گے. 3 ججز کا بینچ جو ہے وہ حکم امتناعی دے سکتا ہے کہ اس وقت تک عمل درآمد نہ کیا جائے جب تک ریویو پٹیشن کا فیصلہ نہیں ہوتا. یہی آپ فرمانا چاہ رہے ہیں؟ اچھا جی، صحیح ہے. اچھا، یہ بتائیے گا کہ ابھی آج ایک اور ڈیولپمنٹ بھی ہوئی ہے. کابینہ کی جانب سے پیکا ایکٹ کے تحت جو ٹرائل کورٹ سے ان کی منظوری دی گئی ہے، اور وہ لوگ جو بالخصوص سائبر کرائم ہیں، ڈیجیٹل کرائم میں جو لوگ ملوث ہیں، کیا سمجھتے ہیں آپ کہ کتنی سگنیفیکنس ہے یہ بات؟ اور دوسرا یہ بھی بتا دیجئے کہ کیا واقعی اس سے جو سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا ہے اور جو منفی رجحان ہیں اس میں کمی آئے گی؟ دیکھیے، اب میں زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہوں سوشل میڈیا میں، لیکن پھر بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ جو تھوڑا بہت میں دیکھتا ہوں سوشل میڈیا کو، تو جو چیزیں آج کل سوشل میڈیا پہ کہی جاتی ہیں پہلے نہیں کہی جاتی تھی. اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ جو لینگویج استعمال ہوتی ہے وہ اتنی خراب لینگویج ہوتی ہے، اور کئی دفعہ تو بالکل فحش زبان بھی استعمال ہوتی ہے اس کے. بڑے افسوس کی بات ہے، اور اس پہ کنٹرول کرنا لازمی ہے. کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. دوسری دنیا میں تو کنٹرول کرتے ہیں لوگ ان چیزوں کو، فحش باتیں یا ایسی چیزیں جو کہ بلا وجہ افراتفری پھیلائیں دنیا میں. تو اس وجہ سے
یہ ضروری ہے کہ یہ کچھ ایکشن لینا چاہیے اس کے اوپر، ورنہ ہماری سوسائٹی کو بہت ہی نقصان پہنچے گا. اس وجہ سے آپ اس کو دیکھیں کہ میرے خیال میں جو پیکا کا جو آپ بات کر رہے ہیں اس پہ کچھ نہ کچھ ایکشن تو لینا پڑے گا. صحیح. اچھا سر، ایک ایشو اس وقت چل رہا ہے پی ٹی آئی پر پابندی کا، اور اس کے جو بانی ہیں اور سابق صدر جناب علوی صاحب ہیں، سابق ڈپٹی اسپیکر، ان پر آرٹیکل 6 لگانے کا. ایک تو یہ جو اسمبلی توڑی گئی آئین کے آرٹیکل 5 کو بنیاد بنا کر، اور اس پر پھر بحال بھی ہو گئی وہ، تو وہ کہا یہ جاتا ہے کہ اس میں ججز نے یہ کہا کہ جی اگر حکومت آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے. کیا اس فیصلے کی بنیاد پر آرٹیکل 6 صدر پر، سابق صدر پر، سابق وزیر اعظم پر، سابق ڈپٹی اسپیکر پر لگ سکتا ہے؟ ایک دوسرا یہ ہے کہ کسی سیاسی پارٹی پر پابندی لگانا کتنا آسان ہے، اور سپریم کورٹ سے توثیق کتنی آسانی سے مل جائے گی؟ دیکھیے، یہ پارٹی پہ پابندی لگانے کا جو مسئلہ ہے وہ تو آرٹیکل 17 جو کانسٹیٹیوشن کا ہے اس کے تحت ہوتا ہے، اور اس میں تو بالکل صاف طریقے سے لکھا ہوا ہے کہ کس طریقے سے آپ پابندی لگا سکتے ہیں. آپ پابندی لگا سکتے ہیں اسی صورت میں جب آپ کے پاس ثبوت ہو کہ یہ پارٹی جو ہے ملک اور قوم کی سیکیورٹی کے خلاف کام کر رہی ہے. اگر ایسی بات ہے تو اس صورت میں پھر وہ انویسٹیگیشن کرے گی گورنمنٹ، اور کرنے کے بعد پھر ایک ڈکلیریشن ڈکلیئر کرے گی، ایک ڈکلیریشن دے گی، اور اس ڈکلیریشن کے 15 دن کے اندر اندر وہ چیز سپریم کورٹ کے پاس جائے گی بمیں سارے جتنے کے شواہد اور ثبوت ہیں. جب ان کے پاس سپریم کورٹ کے پاس جائے گی پھر سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی کہ اس پارٹی کو بین کرنا چاہیے کہ نہیں. ابھی تک جو چیزیں منظر عام پہ آئی ہیں وہ اس میں تو ایسی کوئی بات نظر نہیں آ رہی. صرف انہوں نے یہ کہا کہ یہ پارٹی ہے اس نے اس قسم کی کوئی اسٹیٹمنٹ دی ہے، اور یہ 9 مئی کا انسیڈنٹ دیا جاتا ہے اور دوسری چیزیں دی جاتی ہیں، لیکن کوئی ایسی بات نہیں دکھائی گئی کہ وہ ملک قوم کی سیکیورٹی کے خلاف کام کر رہی ہے یہ پارٹی جان بوجھ کر کے. ایسی بات تو نظر نہیں آئی سامنے. اگر ان کے پاس کوئی شواہد ہیں، کوئی ایسے ثبوت ہیں جو کہ ابھی تک منظر عام پہ نہیں آئے تو وہ ہمیں معلوم نہیں، لیکن اگر ہیں تو صورت میں کچھ ہو سکتا ہے. لیکن جو ابھی تک جو شواہد سامنے آئے ہیں اس سے تو میرے خیال میں ان کا کیس نہیں بنتا ان کو پارٹی کو بین کرنے کا. آرٹیکل 6 والا معاملہ جسٹس صاحب، آرٹیکل 6 جو اس کی تو میرے خیال میں کوئی جواز ہی نہیں پیدا ہوتا، چونکہ یہ جب جو نو کانفیڈنس موشن جب آئی تھی تو اس میں آپ کو یاد ہے کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ میں گیا تھا، اور سپریم کورٹ کے پھر آرڈرز پر پھر یہ نو کانفیڈنس موشن کی ووٹنگ ہوئی تھی. تو یہ معاملہ تو طے ہو گیا، سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا اس کے اوپر. جب فیصلہ ایک دفعہ کر دیا تو اس کے بعد آپ بائی ود ہائنڈ سائڈ آپ کہتے ہیں کہ آپ نے اس دن یہ کیا تھا اس وجہ سے اب آپ کے پاس آرٹیکل 6 بننا چاہیے. یہ تو میرے خیال میں پاسبل نہیں ہے. یہ کلوز اینڈ پاس ٹرانزیکشن ہے، اور ایسی صورت میں عام طور سے کورٹس کبھی انٹرفیئر نہیں کرتی. اچھا، ابھی آج ہی کی اطلاع ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جناب عامر فاروق صاحب کے خلاف ایک ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل میں دائر کیا ہے، جس میں ان کے بعض فیصلوں کو بنیاد بنایا گیا ہے. کہا گیا ہے کہ جی میرے حوالے سے، میری پارٹی کے حوالے سے ان کا جو رویہ ہے وہ یک طرفہ رہا ہے، امتیازی سلوک وہ کرتے رہے ہیں. تو کسی جج کے فیصلوں کی بنیاد پر کسی کے خلاف کوئی ریفرنس دائر ہو سکتا ہے اور اس جج کو معزول کیا جا سکتا ہے؟ یہ ریفرنس جب جائے گا تو یہ میرے خیال میں 15 منٹ میں اس کا فیصلہ ہو جائے گا اور ریجیکٹ ہو جائے گا ریفرنس. کیونکہ تو کام ہے فیصلے دینا، اور اگر آپ اس کو بنا کر کے بیسس بنا کر کے آپ اس کے خلاف ریفرنس فائل کرتے ہیں تو پھر تو جوڈیشل سسٹم آپ کو کولیپس ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی اس طرح کی چیز نہیں ہو سکتی. آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ کوئی فیصلہ یا ان کا کوئی رویہ جو ہے، طرز عمل ہے، آپ کے خلاف رہا ہے، متعصبانہ رہا ہے، کسی مفاد پر، ذاتی مفاد پر مبنی رہا ہے. نہیں، یہ پرسنل بیسس پر تو کبھی بھی آپ ریفرنس نہیں بھیج سکتے. یہ صرف اس صورت میں بھیج سکتے ہیں اگر آپ یہ کہیں کہ اس میں کسی جج کا مس کانڈکٹ ہے. مس کانڈکٹ کو آنا پڑے گا. مس کانڈکٹ کیا ہے؟ مس کانڈکٹ یہ نہیں کہ اس نے میرے خلاف فیصلہ کیا. یہ تو جج کا کام ہے، وہ کسی کے حق میں فیصلہ کرتا ہے، کسی کے خلاف فیصلہ کرتا ہے. اس بیسس پر آپ ریفرنس نہیں فائل کر سکتے.